الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بفضل الله وبحمده وتوفيقه ہم آج سے آغاز کرنے جا رہے ہیں شرح احادیث فی الفتن والحوادث. یہ کتاب مبارک کتاب جس کو الشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا، اور اس کتاب میں انہوں نے احادیث کا ذکر کیا جو فتن کے حوالے سے، تو ٹریبولیشنز کے حوالے سے اور حوادث کے حوالے سے، جو وقائع، جو انسیڈنٹس قیامت سے پہلے ہوں گے، ان کا اس کتاب میں ذکر ہے. اور یہ کتاب خالص جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے. اس میں کوئی اور قول، کوئی اور بات، کوئی مصنف کی اپنی رائے کچھ بھی نہیں. یہ کتاب خالص احادیث پر مشتمل کتاب ہے. اور یہ کسی نہ کسی حد تک سلسلہ چلتا آ رہا تھا ہمارا کہ ہم نے پیچھے شیخ کی 3 کتابوں کی شرح کی، اصول ثلاثہ کی، قواعد الاربع کی، نواقض الاسلام کی. پھر رمضان کے دوران ہم نے شیخ کی کتاب فضائل القرآن کی شرح کی، اور پھر اب ہم احادیث فی الفتن والحوادث یہ شیخ کی کتاب کی شرح کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ سلسلہ ہے ان کی کتب کی شرح کا، اور دوسرا یہ کہ یہ موضوع بھی اتنا اہم ہے، اتنی اس کی ضرورت ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے کلام کیا جائے اور اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کی جائے. اور اس موضوع کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے مختصر بیان کر دیا جائے کہ یہ کتاب ایک عالم، ایک متقن عالم کی ہے. ایک ایسے عالم کی جو جن کو اللہ رب العزت نے رسوخ فی العلم دیا تھا. تو ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا ایک اپنے برکت ہے اور ایک اپنے نور ہے. یہ کتاب جو ہے وہ شیخ کی کتابوں میں سے ہے جو شیخ نے لکھی تھی، لیکن ان کو شیخ کہہ لیں کہ شیخ نے ان کو پراپر ایک ٹائٹل نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، یا ان کو پراپر شیخ نے ایک فائنلائز نہیں کیا تھا. یہ شیخ کی لکھی کتابوں میں سے پائی گئی، لیکن یہ کہ اس کو شیخ نے پراپر اپنی زندگی میں نشر نہیں کیا تھا. لیکن بعد میں جب لوگوں کو شیخ کی رائٹنگ میں یہ کتاب ملی تو لوگوں نے اس کے بعد اس کو نشر کیا. اور یہ کتاب پہ اگر غور کیا جائے تو کتاب اس حوالے سے مفید ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ، اس کتاب میں قدر توسع ہے. تو اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 200 احادیث ہیں. 200 احادیث، تو یہ قدر طویل کتاب ہے. اب ہم جب اربعین نووی پڑھتے ہیں تو وہ 40 حدیثیں ہیں. وہ قدر مختصر کتاب ہے، لیکن 200 احادیث اور فتن کے حوالے سے، حوادث کے حوالے سے، مطلب یہ کہ اس موضوع پر یہ ایک جامع کتاب ہے، ایک ڈیٹیل کتاب ہے. اس سے طویل کتابیں موجود ہیں، اس سے لمبی کتابیں، ظاہر سی بات ہے بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ ایک جامع، ایک کمپلیٹ بک ہے جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات کہ اس کتاب کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اس کتاب میں صرف فتن کا ذکر نہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بلکہ اس میں انہوں نے 90 نسخوں کا ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ذکر کیا ہے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا مخلص اور منجا کیا ہے، کن طریقوں سے انسان ان فتنوں سے نجات پا سکتا ہے، کن طریقوں سے، کون سے انسان کو کیا کہتے ہیں، انسان کو کیسا فتنوں کے دوران بہیو کرنا چاہیے، انسان کو فتنوں کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا چاہیے، انسان کو فتنوں کا کیسے سامنا کرنا چاہیے. اس والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی رہنمائی کی وہ شیخ نے اس کتاب میں جمع کی. تو یہاں پر اس کتاب میں جہاں مرض کا بیان ہے وہاں پر دوا کا بھی بیان ہے، جہاں پر مرض کا بیان ہے وہاں پر دوا کا بھی بیان ہے. تو یہ کتاب اس والے سے بڑی مفید ہے، بڑی نافع ہے، اور جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کتاب کی عظمت کا اندازہ ہوگا. اور ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہم کسی حد تک جو ہے وہ طویل چڑھا کرتے ہیں، ہم کسی حد تک جو ہے وہ چیزوں کو ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ کتاب بڑی ہے، 200 احادیث ہیں، تو کسی کچھ جگہوں پر ہمیں جو ہے وہ کلام کو مختصر رکھنا پڑے گا تاکہ کتاب کو ٹائملی فنش کیا جا سکے. اگر 1 2 ہفتے اوپر ہو جائے ممکن ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ اس کو 4 ہفتوں کے دوران اس کو مکمل کیا جائے. تو اس وجہ سے کلام کسی حد تک اختصار کا شکار ہوگا. البتہ جہاں پر لازمی طور پر ضرورت ہوئی تو وہاں پر کلام کو تفصیلاً ذکر کرنا بھی مقصود ہوگا اور ذکر کیا جائے گا. اب آئیے اس موضوع کے اوپر کہ فتن کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں پر خیر
کی تعلیم دی، خیر کا بتلایا، وہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی سے ڈرایا اور اس کے متعلق ہمیں بیان کیا. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تو اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں سے قرآن میں ڈرایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا کھول کھول کے بیان کیا، جیسا کہ ان حدیث میں ہم پڑھیں گے. تو اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کو کھول کھول کے بیان کیا تاکہ انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکے. یہ صرف ایسی اخبار نہیں کہ انسان ان کا مطالعہ کرے کہ اچھا جی یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، بلکہ اس لیے ہے تاکہ انسان استعداد کر سکے، تیاری کر سکے، اپنے اس شر کو اس کے ہونے سے پہلے جان سکے، تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. کیونکہ ہمارا ایمان وہ مسلسل شیطان کے حملوں کی زد میں ہے. شیطان مختلف طریقوں سے ہمیں ایمان سے محروم کرنا چاہے گا. تو اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکیں. تو ہم یہاں پر اس لیے سیکھ رہے ہیں، ہم یہاں پر اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور یہ شر کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان شر سے بچ سکے. جیسے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا پوچھا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کا پوچھا کرتا تھا. شر اس لیے نہیں کہ شر کرنے کے لیے، لیکن مخافت ان یدرکنی، کہ کہیں شر مجھے آ کے تھام نہ لے، شر کہیں کہیں پہ میرے پہ وار نہ ہو جائے. تو جو انسان شر کو جانتا نہیں وہ شر سے بچے گا کیسے؟ انسان شر کو جانتا نہیں وہ شر سے بچے گا کیسے؟ ٹھیک ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. کہ میں نے شر کو جاننا اس لیے نہیں کہ میں شر کروں یا میں برائی کروں، بلکہ اس لیے کہ میں اس سے محفوظ رہ سکوں. کہ لوگوں میں سے جو شخص شر کو جانتا نہیں وہ اس میں پڑ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، تو آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ تو اس لیے شر کو جاننا ضروری ہے، فتن کو جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکے. اور پھر جب فتن کے اوپر کلام آتا ہے تو یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم فتن سے بچاؤ کی بات کر رہے ہیں، فتن سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن پروٹیکٹ کون کرتا ہے اپنے آپ کو؟ پروٹیکٹ وہ کرتا ہے، اپنی حفاظت کا بندوبست وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. اگر ایک انسان فقیر ہے، اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، اس کو چوروں ڈاکوؤں سے اپنی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنا جو ہے وہ اس کو اپنا اللہ المستعان کہ اس کو اپنی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے آگے کس نے لوٹنا ہے. اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو فتن سے بچانا چاہتا ہے اس سے ہمارا سوال پہلے یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاس کیا زیادہ راہ ہے، تمہارے پاس کون سا دین ہے جو تم بچانا چاہ رہے ہو. کیونکہ ایسے بھی لوگ آج کل کے زمانے میں پائے جاتے ہیں جو شر کے حوالے سے تمام معلومات ان کے پاس ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، لیکن انہوں نے کبھی خیر کو جانا ہی نہیں ہے. جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ٹھیک تو دجال نے آ کے آپ سے کیا عقیدہ لینا ہے آگے؟ جب آپ کے پاس دین کی بنیادیں ہی نہیں ہیں تو دجال نے یا باقی فتن نے آ کے، شیطان نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شیطان تو ویسے ہی آپ سے ماشاءاللہ خوش ہو، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو تنگ کرنے کی. تو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو جن کو نہ توحید کا پتہ، نہ عقیدے کا پتہ، نہ بنیادی فقہ کا پتہ، لیکن ان کو ان ٹیکنیکلٹیز کا بڑا پتہ ہوگا کہ جناب فلانی روایت میں، دارمی کی روایت میں جو فتن کے متعلق یہ بیان آیا ہے اس کی اگر ہم سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کریں تو یہ بنتا ہے. سبحان اللہ. کہ بھئی آپ کے پاس یہ جو ایڈوانس نالج آ رہا ہے وہ کس لیے آپ حاصل کر رہے ہیں؟ اپنی حفاظت ہے، آپ کے پاس حفاظت. تو اس لیے جو شر کو جاننا جہاں پر ضروری ہے وہاں پہ اس سے پہلے اپنا دین سیکھنا، اپنی بنیادیں پکی کرنا ضروری ہے. یا ایسے ہی ایسے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ وہ ایتھیس سے بحث کرنے لگ جائیں گے، یا وہ جو ہے وہ کسی عیسائی یا کسی قادیانی سے بحث کرنے لگ جائیں گے، اور ان کو خود نہیں پتا تو کہ ہمارا اسلام کہتا کیا ہے. تو وہ پھر بحث کے دوران اسلام کے خلاف ہی بول جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے خیر کو جانیں اور پھر شر کو جان کے خیر کی حفاظت کریں. یہ جاننا ضروری ہے کہ خیر کس چیز کا نام ہے.
اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر فتن کی بات ہو رہی ہے وہاں پر فتن کی احادیث اور نصوص کے ساتھ تعامل یہ بڑا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان احادیث کو انٹرپریٹ کیا جائے گا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے جانتے بوجھتے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور یہ حدیث جو ہے وہ متواتر ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی بات کی نسبت کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے. فتن کی احادیث کی حوالے سے خاص طور پہ جو مسئلہ پایا جاتا ہے وہ ہے فتن کی احادیث کی ایسی انٹرپریٹیشن جو سلف امت نے نہیں کی, جو علماء نے نہیں کی, جو کسی اسکالر نے, کسی اسٹوڈنٹ نالج کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئی, ایسی انٹرپریٹیشن کرنا کہ جو خود سے گڑی ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ گھڑنے کے مترادف ہے اور اس کی سزا وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. اور بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں. بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں کہ جی قیامت آنے لگی, یہ ہونے لگا, وہ ہونے لگا, اور وہ پھر جھوٹ بولتے ہیں. جناب 2027 میں یہ ہوگا, فلانی حدیث کے مطابق 2028 میں یہ ہونے والا ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ غیب کا علم کس نے آپ کو دیا ہے؟ اور ہمارے پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ عوام الناس کو اس چیز کا علم سیکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. غیب کا علم کا دعویٰ کرنا کہ جی یہ ہوگا, اور پھر احادیث کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لینا, اپنی مرضی کے مطابق ان کو انٹرپریٹ کر دینا. جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جناب جن تو مائکرو آرگنزم کا نام ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے دجال جو ہے وہ امریکہ کا نام ہے. جس کا دل کرتا ہے کہ وہ جناب اس حدیث کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب پوری خود سے خود ساختہ من گڑت قسم کی انٹرپریٹیشن, جس کا جو دل کرتا ہے وہ الفاظ کو بدل کے جو ہے وہ اپنا معنی سامنے لے آتا ہے. تو فتن کی احادیث کو پڑھتے ہوئے یہ بات جاننا چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ نہیں باندھنا. ہم نے ان احادیث کی شرح اسی طرح کرنی ہے جس طرح صحابہ نے کی, جس طرح تابعین نے کی, جس طرح علماء حدیث نے کی, جس طرح جو ہے وہ سلف امت نے کی. اور ویسی نہیں کرنی جو ہمیں مناسب لگتا ہے. کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے جناب معراج جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ کے ذریعے ہوئی. وہ جناب جو ہے وہ دجال جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, ٹیلی پورٹنگ یوز کرے گا, ٹیلی پورٹر یوز کرے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کی فضول اور مطلب یہ آپ کو کون بول رہا ہے اس طرح کی بات؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پیشن گوئیاں ہیں جو کسی دلیل کے بنیاد کے اوپر نہیں, اور کسی خواب کی بنیاد کے اوپر, کسی تکے کی بنیاد کے اوپر, کسی عجیب و غریب قسم کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے اوپر ان کا اعتبار کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اور دوسرا یہ کہ ایسی تمام انٹرپریٹیشنز جو جو علماء نے نہیں کی ان کو رد کرنے کی ضرورت, چاہے وہ دکھنے میں کتنی پیاری کیوں نہ لگے, چاہے وہ دکھنے میں کتنی پیاری اور جتنی جو ہے وہ پریکٹیکل کیوں نہ لگے. اور خاص طور پہ ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو جو فتن کے اوپر کلام کرتے ہیں, اور سب سے بڑے مفتون وہ خود ہیں. سب سے بڑے مفتون وہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ فتن کے اوپر کلام کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں, اور جو کلام کرتے ہیں ان میں سے اکثریت الا من رحمہ اللہ وہ وہ دین سے بالکل پیدل لوگ ہیں. وہ لوگ, ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے, تو لوگوں کو اس والے سے آپ کا جو دل کرتا ہے لوگوں کو آپ اپنی جو ہے وہ سیلف کوک ہانڈی آپ بنا کے لوگوں کو بیچ دیں اور لوگ خریدیں گے. لوگ خریدتے ہیں. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک شخص کلام کرے اور کہے کہ جناب متفق علیہ, کیا متفق علیہ حدیث ہے یہ, ٹھیک ہے, اور صحیح ہر طرح سے متفق علیہ حدیث ہے. یہ ہر طرح سے متفق علیہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ ہر طرح سے متفق علیہ حدیث اور صحیح ترین حدیث میں سے ہے. ہر طرح سے صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں کیا ہے کہ دجال جو ہے وہ زمین سے چھلانگ مارتے ہیں آسمان تک اور باؤنس کر رہا ہوتا ہے ہر وقت. اور لوگ کہتے ہیں جناب یہ حدیث ہمیں کسی نے بتائی نہیں. کہاں سے بتائیں؟ جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتائیں؟ اور لوگ سمجھتے ہیں جناب ان کے پاس جو ہے وہ یہ بتانے والے صاحب کے پاس جو ہے وہ بڑا علم ہے اور یہ ہمیں قیامت کی نشانیوں کا بتا رہے ہیں. حالانکہ یہ صاحب خود قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں.
اگر ایسے لوگ جو دین کے اوپر کلام کرتے ہیں، یہ لوگ امام احمد کے زمانے میں زندہ ہوتے، بخاری اور مسلم کے زمانے میں زندہ ہوتے، تو ان کا نام کذابین مجروحین میں درج ہو چکا ہوتا۔ تو فالحذر الحذاری کہ یہ علم جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ باقی چیزوں میں تو پوچھتے رہیں کہ جناب وضو ہوا کہ نہیں ہوا، نجاست ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور یہ ہوا کہ نہیں، چھوٹی چیزوں میں پوچھتے رہیں، اور جب بڑی چیزوں کی باری آئی تو نہیں، دجال جو ہے وہ یہ ہے، اور یجوج مجوج یہ ہے، اور فلانا وہ ہے، اور جناب فلانی کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے، اور فلانے نے خام میں یہ دیکھا ہے۔ خبردار، یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں جھوٹ باندھنا کے مترادف ہوگا۔ کوئی بھی کلام جو آپ کے ذہن میں آئے، یا کوئی بھی ایسا کلام جو بغیر دلیل کے تکوں اور تخمینوں اور اندازوں کے بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا ہو۔ تو یہ انیشل ہم نے گراؤنڈ سیٹ کر دیا ہے بتانے کے لیے کہ کیسے ان احادیث کا تعامل ہونا چاہیے، اور کس کس طرح کے جو ہے وہ دجالین اس میدان میں پائے جاتے ہیں۔ اب آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے پہلے اعمال کی طرف مبادرہ کرو، فتنوں سے پہلے اعمال کی طرف جلدی کرو، جلد سے جلد اعمال کر لو، ٹھیک ہے؟ فتنوں سے پہلے جلد سے جلد اعمال کر لو۔ کیسے فتنے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، کہ رات کی سیاہ پہروں کی طرح یہ فتنے ہوں گے، خوب اندھیروں کی طرح یہ فتنے ہوں گے۔ تو ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال نیکیاں کر لو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جب فتنے آتے ہیں تو فتنہ اندھیرے، یہ فتنے آپ سے بتایا کہ قطع اللیل المظلم کے اندھیروں کی طرح ہوں گے، رات کی سیاہ پہروں کی طرح ہوں گے۔ تو رات میں جب روشنی نہ ہو تو آپ کو راستہ دکھتا ہے؟ رات کو روشنی نہ ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سامنے گڑھا ہے یا سامنے جو ہے وہ روڈ ہے؟ نہیں دکھے گا۔ تو جب یہ تاریک تاریک فتنے آئیں گے، جب یہ اندھیرے فتنے آئیں گے، تو پھر نور کہاں سے آئے گا؟ وہ نور میرے اور آپ کے اپنے اعمال کا ہوگا، وہ نور میرے اور آپ کے اپنے دل سے نکلے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا روشنی کا بندوبست کیا ہے؟ فتنوں میں جو چیز ہمیں بچائے گی وہ ہمارے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بعد ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ یہ جو روشنی انسان اپنے دل کے اندر لگاتا ہے، یہ جو چراغ وہ اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہے، پھر یہ طریق فتنوں میں اس کو صراط مستقیم دکھائے گا، ورنہ اندھیرا ہوگا، اور پھر پتہ نہیں لگے گا کہ صراط مستقیم یہ ہے یا صراط المغضوب علیہم ولا الضالین وہ کہاں پہ ہے۔ تو اور پھر کوئی یہاں پہ بلائے گا، کوئی وہاں پہ بلائے گا، کوئی اس کو خوبصورت کر کے دکھائے گا، کوئی اس کو خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ تو اعمال کرنا ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکے۔ فتنے فتنوں سے بچا آپ کو یہ نہیں بچا سکے کہ آپ کی انفارمیشن، آپ کا نالج۔ لوگ کہتے ہیں جناب فتنوں سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ کر لیں کہ جناب آپ جو ہے وہ خبریں پڑھ لیں، آپ نیوز پڑھ لیں، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں۔ یہ نیوز پڑھنا، یہ خبریں سننا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ فتنوں سے نہیں بچائے گی۔ فتنوں سے اگر کوئی چیز بچائے گی تو وہ آپ کے اعمال ہیں۔ آپ اپنے اندر وہ روشنی، اپنے اندر وہ نور لے کے آئیں کہ وہ نور آپ کو فتنوں کے دوران صراط مستقیم کھول کھول کے دکھائے، اور پھر آپ اس صراط مستقیم پہ چلتے چلتے قیامت والے دن پل صراط پار کرتے جنت میں پہنچ جائیں۔ تو بادروا بالاعمال فتنا، کہ اعمال کر لو فتنوں سے پہلے پہلے۔ اور پھر جو انسان آسانی کے وقت، سکون کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مشکل کے وقت اس کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو گہرا کر لیں، پھر جب وقت آئے گا، جب آزمائش آئے گی تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ کوئی کہتا ہے جناب یہ ہونے لگا، وہ ہونے لگا، وہ ہونے لگا، تو سب سے پہلے کام دیکھا لوگ ذخیرہ کرتے ہیں، لوگ جناب پیٹرول ذخیرہ کر لیتے ہیں، لوگ جناب کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے چیز اسٹور کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز جس کی سب سے بڑھ کے ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے اعمال ہیں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں لوگ غافل کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ بتائیں گے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ ہو گیا، اب ادھر بھاگو وہ بھاگو، لیکن اعمال کی ضرورت ہے کہ یہ اعمال جو ہیں وہ ہمیں فتنوں کے دوران
بچائیں گے. اور طریق راتوں کی طرح جب یہ گہرے فتنے ہوں گے تو پھر یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے. اور کس طرح کے فتنے ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا. کہ بندہ صبح کے وقت صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان والا ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا, اور وہ شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. تو انسان دین سے بڑی جلدی نکل جایا کرے گا. انسان لوگ بڑی جلدی سے دین سے نکل جائیں گے. ارتداد بہت زیادہ پھیل جائے گا. پوسٹیسی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جائے گی. لوگ دین چھوڑ جائیں گے. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ وہ اپنے دین کو حقیر دنیا کے پیچھے بیچ ڈالیں گے. معمولی دنیا کے پیچھے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے. یہ شخص صبح کے وقت مسلمان ہے, لیکن شام کے وقت تک ایک ایسی آفر آتی ہے, کہتے ہیں چھوڑو دین, دین کی کیا ضرورت ہے. اور اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو آپ کے سامنے یورپی ممالک میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے سائن کر کے دیا کہ ہم قادیانی ہیں. تو اگر آپ قادیانی ہوں گے تو قادیانیوں کو نیشنلٹی مل جاتی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ ان کا اسائلم ہے, ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ان کو اسائلم مل جاتا ہے. تو لوگوں نے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے, صرف ایک پاسپورٹ لینے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا. سائن کرتے ساتھ ہی دین اسلام سے خارج, دل میں کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن دین اسلام سے خارج. تو لوگ حقیر دنیا کے پیچھے, اور پاسپورٹ تو پھر بڑی چیز ہے, لوگ تو تھوڑے سے ویورشپ کے پیچھے, تھوڑی سی جناب کیا کہتے ہیں, تھوڑے سے جناب لائکس کے پیچھے, تھوڑے سے 1000 فالوورز کے پیچھے لوگ اپنا دین اپنی عزت بیچ ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لڑکیاں, خواتین کس طرح کے لباس, مسلمان لڑکیاں کس طرح کے لباس میں جو ہے وہ ویڈیوز بناتی ہیں, کس چکر میں؟ صرف لائکس کے پیچھے. تو دین, عزت, غیرت, حمیت سب کچھ جو ہے وہ چند نوٹوں کے پیچھے قربان. یہ شخص جو اپنا دین بیچ ڈالتا ہے, حرام کمائی اس کو ملتی ہے, وہ حرام کمائی کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالتا ہے. والبخاري عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا علق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت آه يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. یعنی بخاری میں روایت ہے کہ زینب بنت جحش, ٹھیک ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے, ہماری جو ہے وہ امہات المؤمنین میں سے, وہ کہتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے, خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیکھا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتلایا گیا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھبراہٹ کی حالت میں اٹھے. محمرن وجہ, آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں اٹھے اور آپ کا چہرہ سرخ تھا, اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے. اس کو مصیبت کے وقت بھی کہا جا سکتا ہے, خوشی کے وقت بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ ایک مصیبت کا وقت تھا, ایک پریشانی کی بات تھی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب, کہ عرب کی بربادی ہو اس شر سے جو ان کے قریب آ گیا ہے. عرب کی بربادی ہو اس شر سے جو ان کے قریب آ چکا ہے, قریب آن پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو ویل جو ہے وہ ایک کلمہ ہے بربادی کے لیے, ہلاکت کے لیے. جیسا کہ امرؤ القیس نے کہا کہ وہ یوم دخلت الخدر خدر عنیزۃ فقالت لك الویلات انك مرجلی. تو آپ نے فرمایا کہ عرب کی بربادی کا وقت قریب آن پہنچا ہے. اور وہ کیسے پہنچا قریب؟ آپ نے فرمایا کہ یأجوج مأجوج کی دیوار جو ہے وہ, اس میں سے اتنا سوراخ آج ہو گیا ہے, اس میں سے اتنی اوپننگ آج ہو گئی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے, انگوٹھے سے, اور جو ہے وہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک بتایا کہ اتنا اتنا سوراخ ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یأجوج مأجوج کا نکلنا قریب آ گیا ہے, اور وہ جو ہے وہ ان کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. اب 1400 سال ہو گئے اور ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں, تو سوال یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ قریب ہو گیا,
اور 14 سال گزر گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ریلیٹو ہوتی ہے. چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹو ہوتی ہیں کہ آپ کس کے کمپیریزن میں بات کر رہے ہیں, کس سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہوں جیسے 2 انگلیاں. بعثت انا والساعة كهاتين, کہ میں اور قیامت ایسے بھیجا گیا ہوں جیسے یہ 2 انگلیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کے اتنے ساتھ بھیجے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں, ان کے اور قیامت کے درمیان میں ایک طویل زمانہ تھا, اور ان کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, آخری نبی آ گئے, تو پھر بیچ میں اب کوئی اور نبی نہیں, اور یہ امت کی یہ امت جو ہے وہ اس کی عمر سب سے چھوٹی ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں. تو اس وجہ سے قیامت قریب ہے. تو یہ 1500 سال 2000 سال ہمیں زیادہ لگتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں 20,000 سال کے مقابلے میں, 30,000 سال کے مقابلے میں, تو وہ چھوٹا لگتا ہے. تو یاجوج ماجوج کب سے بند ہیں؟ ان کو جو ہے وہ, جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ سورہ کہف میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ذوالقرنین نے, جو کہ جنہوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی, جیسا کہ حدیث میں آپ سے فرمایا کہ دنیا کی بادشاہت 2 مومنوں نے کی اور 2 کافروں نے کی. تو ذوالقرنین, وہ انہوں نے دنیا کی بادشاہت کی. تو وہ جب پہنچے وہاں پر, تو ایک پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے, تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا, کہ اے یأجوج مأجوج, اور انہوں نے کہا کہ اے ذی القرنین, آپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسی دیوار بنا دیں جو ان کو روک دے, کیونکہ یہ مفسدون فی الارض, دنیا میں تباہی پھیلاتے ہیں. تو انہوں نے وہ فولاد کی ایک دیوار ایسی بنائی جس کے پیچھے اور پہاڑ کی گاٹھی کے آگے انہوں نے فولاد کی ایسی دیوار بنائی کہ پھر وہ یاجوج ماجوج اس کو توڑنے کے قابل نہ رہے, اس پہ چڑھنے کے قابل نہ رہے. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا, کہ وہ اس کو توڑنے کے, اس کے اوپر چڑھنے کے قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذوالقرنین سے کام لیا کہ انہوں نے یاجوج ماجوج, جو کہ انتہائی شریر قوم ہے, ان کو بند کروا ڈالا. لیکن آخری وقت میں ہر چیز کا ایک وقت ہے. آخری زمانے میں کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا جاء, کیا تھا وہ کہ حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا, کہ پھر جب وقت آئے گا, جب ایک طے شدہ مہلت کو جب گزر جائے گی, تو پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی, اور وہ ہے وہ فَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ, وہ دوڑتے نیچے اتریں گے, اور وہ پھر پوری دنیا میں فساد پھیلائیں گے, جیسا کہ آگے کتاب کے آخر میں ذکر آئے گا. لیکن یہاں پر اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ بربادی قریب آ گئی. اور کیسے قریب آئی وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ ریلیٹو ہے, کہ جب وہ اتنے ہزاروں سالوں سے بند ہیں تو وہ اب وقت قریب آ گیا ہے, 14 سال گزرنے کے بعد وہ مزید قریب وقت آ گیا ہے. تو یہ یاجوج ماجوج ہے, ان کا تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ کتاب کے آخر میں مزید احادیث ذکر آئیں گی. تو پھر جو ہے وہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بربادی کا کیوں ذکر کیا؟ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بربادی کا کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ تو دنیا بھر کو برباد کریں گے, وہ تو پانی پی ڈالیں گے, وہ تو دنیا میں فساد پھیلانے کے بعد کہیں گے کہ ہم نے تو آسمان والوں کو ہی مار ڈالنا ہے. تو جب وہ اتنے بڑے جو ہے وہ فساد پھیلانے والے ہیں, تو ان کا فساد عرب کے ساتھ خاص تو نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف عرب میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ مسلمان اس وقت صرف اور صرف عرب ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حکم, ان کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے قریب آ گیا ہے. لیکن بعد میں آنے والے جب مسلمان بھی ہیں تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا عربوں کے ساتھ صرف وہ عربوں کو نقصان پہنچائیں گے, بلکہ یہاں پر عرب کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ عرب ہی اس وقت مسلمان تھے. آگے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بڑا قیمتی سوال کیا, اور انہوں نے کہا کہ فقلت یا رسول اللہ انا اهلك وفينا الصالحون, کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جب کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ مطلب کیا بربادی آئے گی, کیا تباہی اور بربادی آئے گی اور ہم نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ ٹھیک ہے. کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بربادی آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ نیک لوگ موجود ہیں تو بربادی چل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث, ہاں
نیک لوگوں کی موجودگی میں بربادی آ سکتی ہے، تباہی آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے، جب شر پھیل جائے، جب خبث پھیل جائے، جب خبث بہت زیادہ بڑھ جائے، تو پھر بربادی آ سکتی ہے۔ تو نیک لوگوں کی موجودگی، نیک لوگوں کا کام کرنا، نیک لوگوں کا دین کو پھیلانا، نیک لوگوں کا دین کے لیے جو ہے وہ لڑنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ ہے۔ لیکن اگر شر اتنا پھیل جائے، شر اتنا زیادہ بڑھ جائے، تو پھر عذاب آتا ہے، اور پھر سب پہ عذاب آتا ہے، پھر سب ہلاک ہوتے ہیں، سب برباد ہوتے ہیں۔ علیحدہ بات یہ کہ جو نیک ہے وہ قیامت والے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ مکہ کے قریب جو ہے وہ ایک لشکر کو دنسایا جائے گا۔ تو اس دنسائے جانے والوں میں سے کچھ لوگ ظالم ہوں گے، کچھ لوگ ظالم نہیں ہوں گے۔ تو جو دنسائے جو بیچارے نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ تھے، وہ دنسائے گئے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی آزمائش تھی، ان کی موت تھی، وہ لکھ دی گئی۔ لیکن قیامت والے دن وہ مسلمانوں میں کاؤنٹ کیے جائیں گے، قیامت والے دن جو ہے وہ اچھے لوگوں میں کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، تو اس میں اس کے اوپر ان کو ثواب ملے گا، تو قیامت والے دن جو ہے وہ ان کو ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن جو برے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب تھا، اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے پنشمنٹ تھی۔ تو جو عذاب آتا ہے وہ پھر سب کے اوپر آتا ہے، عذاب آتا ہے پھر سب کے اوپر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ وسلم نے بھی مثال دی تھی کہ کشتی ہو، اور کشتی کے اوپر والے اور نیچے والے ہوں، ایک اوپر والا ڈیک ہے اور نیچے والا ڈیک ہے، نیچے والے لوگ جو ہیں وہ بار بار اوپر آ کے پانی لیتے ہیں۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ یار اوپر اوپر سے پانی لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم نیچے سے ہی جو ہے وہ سوراخ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی آئے گا آرام سے، نیچے پانی پی لے کریں گے۔ تو اب جب وہ سوراخ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تو اوپر والے ان کو روکیں گے تو سوراخ نہیں ہوگا اور کشتی نہیں ڈوبے گی۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کا معاملہ ہے، لیو دیم الون، ٹھیک ہے، تو لیو دیم الون پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یور لائف، ٹھیک ہے، بھائی ہم کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتے، تو بھائی ان کو کرنے دو۔ تو جب بھائی وہ سوراخ کریں گے نا نیچے والے، تو نیچے والے کے ساتھ اوپر والے بھی ساتھ ڈوبیں گے، نیچے والوں کے ساتھ اوپر والے بھی ساتھ ڈوبیں گے۔ تو یہ جو انکار المنکر ہے، بڑا ضروری کام ہے۔ جب تک انکار المنکر ہوتا رہے گا، جب تک نیک لوگ شر کو ٹکر دیتے رہیں گے، شر سے روکتے رہیں گے، تو عذاب ٹلتے رہیں گے۔ لیکن اگر نیک لوگ جو ہے وہ ٹوکنا چھوڑ دیں، یا نیک لوگ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کا ٹوکنا جو ہے وہ کام نہ آ رہا ہو، تو پھر آزمائش آتی ہے۔ جب تک انکار المنکر جاری رہے گا، جب تک جو ہے وہ لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں گے، تو ہم آزمائش کو ٹال رہے ہیں، برائیوں کو ٹال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آزمائشیں کب آتی ہیں؟ جب خباثت پھیل جائے، جب خباثت پھیل جائے۔ دیکھیں آج کے زمانے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب مسلمان کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ مسلمان اس لیے برباد ہو رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں، مسلمانوں کے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ ان سب چیزوں کو میں ڈسپیوٹ کر سکتا ہوں، ان سب چیزوں میں بتا سکتا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، ہمارے پاس ویپنز بھی ہیں، ہمارے پاس آرمی بھی ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہمیں ہلاک اور بربادی کرتی ہے وہ خباثت کا پھیل جانا ہے، وہ شر کا پھیل جانا ہے۔ جب آپ کے محلے محلے گلی گلی جو ہے وہ شادیوں میں جو ہے وہ بے پردگی ہو، میوزک لگے، ٹھیک ہے، جناب پھیل جائے، شراب پی جائے، اور جو ہے وہ بے پردگی ہو، اور سود پھیل جائے، اس کے بعد کہتے ہیں جی مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ چھوڑ دیں آپ کے سائنس وہ سب کچھ ایک سائڈ پہ۔ جب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیج کے 313 کو بھی غلبہ دیتے ہیں، اور جب ایمان نہ ہو تو پھر جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں جی اربوں مسلمان بھی ہوں تو وہ کسی کام نہیں آتے۔ تو بنیادی طور پر اگر کوئی امت کو بچانا چاہتا ہے، امت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس بات کی طرف دھیان نہیں کرنا چاہیے کہ جناب یہ ٹیکنالوجی کا، ہاں ٹیکنالوجی کی ضرورت اپنی جگہ پر، لیکن جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اس امت سے گناہوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب گناہ پھیل جاتے ہیں تو پھر ہم اور کافر ایک برابر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے چھن جاتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی مدد چھن جاتی ہے، پھر پھر ایک جو ہے وہ آسان سا اصول ہے کہ طاقتور جیتے گا۔ ہم کبھی بھی طاقت کی بنیاد کے اوپر نہ لڑے ہیں نہ جیتے ہیں۔ ہم جب لڑے، جب جیتے، ہم ایمان کی بنیاد پر لڑے، ہم ایمان کی بنیاد کے اوپر جیتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، امت کو بچانا چاہتا ہے، تو وہ اس امت میں دین کا کام کرے، دین کو پھیلائے،
دعوت کا کام کرے، لوگوں کو برائی سے روکے، یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے آپ فتن کو ٹال سکتے ہیں، آزمائشوں کو ٹال سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ شیطان نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کہہ دیا جاتا ہے جناب سیلاب کیوں آتا ہے؟ جناب گلوبل وارمنگ ہے۔ اچھا جی، یہ کیا کہتے ہیں چیزیں کیوں مہنگی ہو گئی ہیں؟ جی وہ جنگ چل رہی ہے۔ اچھا تو لوگ کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ جی وہ حکومت بری ہے۔ ہر چیز میں ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بہانہ مل جاتا ہے۔ اصل جڑ، اصل بنیادی گلوبل وارمنگ مطلب what is گلوبل وارمنگ؟ ٹھیک ہے، یہ گلوبل وارمنگ بھی ایک گناہوں کے سبب ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو جاننے کے شر کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ درخت لگانے سے آپ جو ہے وہ سیلابوں سے نہیں بچیں گے۔ ہاں ہماری شریعت میں درخت لگانے کا حکم دیا گیا، اچھی بات، لگانا چاہیے، لیکن خالی درختوں سے کام نہیں چلے گا۔ ایمان کے اگر آپ بیج بوئیں گے، ایمان کے درختوں کو جو ہے وہ اگر آپ پروان چڑھائیں گے تب بات بنے گی۔ وله عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر۔ کہتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بلند عمارت پر کھڑے ہوئے، جو ایک چوکی کی طرح کی ہوتی ہے، جو مطلب یہ کہ جو مدینے کے گرد بنائی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بلند عمارت کے اوپر کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتا تھا جو عام انسانوں کو دکھتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے کے فتن جو ہیں وہ تمہارے گھروں میں اتر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتن جو ہے وہ تمہارے گھروں کے اندر اتر رہے ہیں، کمواقع القطری، بارش کے قطروں کی طرح اتر رہے ہیں۔ تو اگر انسان گھر میں ہو تو انسان نارملی پروٹیکٹڈ ہے، انسان گھر میں ہو تو نارملی وہ سیکلوڈڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ذرا لوگوں سے فتنوں سے ذرا دور ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فتنے تو ایسے آئیں گے کہ وہ گھروں میں داخل ہو جائیں گے، فتنے ایسے آئیں گے کہ وہ گھروں میں داخل ہو جائیں گے، اور گھر میں پڑا انسان بھی ان سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ پہلے زمانے میں آسان تھا کہ آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر آپ محفوظ ہو گئے، لیکن اگر آپ دیکھیں آج تو کہتے ہیں جناب گلوبل گلوبل ولیج، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے دنیا جہان کا فتنہ، دنیا جہان کا شر، دنیا جہان کا باطل ایک کلک کے دور پہ ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کا فساد، ہر طرح کا گناہ صرف جو ہے وہ ایک ٹائپ کرنے کی دیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فتن ایسے نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطروں کی طرح۔ تو بارش جب ہر چیز کے اوپر پڑتی ہے، اسی طرح فتنے بھی جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر آ کے اپنا اثر ڈالیں گے، ہر ایک کو جو ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ولسالم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه سالم بن عبد الله قال يا أهل العراق ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من ها هنا، وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا۔ مسلم کہ میں روایت ہے سالم بن عبداللہ کی، جو کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اہل عراق، اے اہل عراق، ٹھیک ہے، تم کتنا ڈیٹیلڈ چھوٹی چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہو، تم کتنا چھوٹی چیزوں کے متعلق جو ہے بڑی چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہو، اور بڑی چیزوں کے متعلق تم کتنا ہلکا لیتے ہو۔ بڑی جو بڑے فتنے اور بڑے مسائل ہیں، جو بڑی چیزیں ہیں ان کو تم لائٹلی ٹریٹ کرتے ہو، اور جو چھوٹی چیزیں ہیں ان میں آپ ٹیکنیکلٹیز میں چل جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے کوئی انسان جو ہے وہ شراب کا کاروبار کرتا ہو، شراب بیچتا ہو، اور پھر وہ آ کے سوال کرے کہ یہ بتائیں کہ نبیذ کے حوالے سے علماء کیا کہتے ہیں، اور نبیذ کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو چھوٹی چیز جو ہے وہ انسان، یہ انسان اپنا کو بے وقوف نہ تھا کہ جناب ہم دین میں پڑھے ہیں بھائی، آپ چھوٹی چیزوں کو تو آپ جو ہے وہ بڑا اتنا بنا لیتے ہو، اور بڑی چیزوں کو آپ کرتے آپ کر لیتے ہو۔ اور یہ عبداللہ بن عمر نے خاص طور پر ان کے لیے اس وقت کہا تھا کہ جب پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا، اہل عراق نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ مکھی مارنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ مکھی مارنے کا حکم پوچھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مار ڈالا۔
حسین کو مارتے ہوئے رضی اللہ عنہ کو مارتے ہوئے نہیں پوچھا کہ کیا حکم ہے اس کا، لیکن مکھی مارتے پوچھتے کہ مکھی جناب مکھی کے لیے کیا حوالے سے شرعی حکم ہے. تو یہ بھی بعض لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے. کہتے ہیں سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کہاں سے آئیں گے، من ہا ہونا، فتنے یہاں سے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، اور مشرق کی طرف جو ہے وہ عراق ہے. تو فرمایا کہ یہاں سے آئیں گے، اس عراق کی طرف سے آئیں گے جہاں جو ہے وہ شیطان کے سینگ ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلتا ہے. تو جہاں پر شیطان کے سینگ ہیں، جو مشرق ہے، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ یہاں سے فتنے آئیں گے. اور حقیقتاً یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نبوت کی نشانی ہے کہ حقیقتاً ایسے ہی ہوا کہ فتنوں کا مرکز عراق رہا ہے. آپ تاریخ کھولیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی جڑیں زیادہ تر آپ کو عراق میں ملتی ہیں. وہ ایک مسلسل ایک ہیڈ ایک ہے، مسلسل ایک پین ہے، ایک پین پوائنٹ ہے. وہاں سے مسلسل فتنے، وہاں سے مسلسل مصیبتیں، وہاں پہ مسلسل جنگیں. حسین رضی اللہ عنہ کا قتل وہاں پہ ہوا، علی رضی اللہ عنہ کا قتل وہاں پہ ہوا. خوارج نے وہاں پہ اپنا علیحدہ مرکز بنایا تھا، روافض کا مرکز وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جو ہے وہ جیسا رسول نے فرمایا کہ فتنے وہاں سے آئیں گے، تو فتنے وہاں سے آئے. یہ نہیں مطلب نہیں کہ باقی جگہوں سے نہیں آ سکتے، باقی جگہوں سے بھی آ سکتے ہیں، اور مدینہ میں بہت بڑا فتنہ پایا جا سکتا ہے. لیکن پیرا یا مشرق والوں کی ایک خاص جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ فتنے، بڑے بڑے فتنے آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ سالم کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی گردنیں تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے ہو، تم لوگ ایک دوسرے کی جو ہے وہ گردنیں اڑاتے ہو، کہ تم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھتے ہو، لیکن جب قتل کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہا دیتے ہو. مسلمان بھائیوں کے خون بہانے سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر تم چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل پوچھنے آ جاتے ہو. تو کہا کہ تم خون بہاتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھنے آ جاتے ہو. کہا کہ یہ یاد کرو کہ فرعون کے موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون میں ایک شخص کا خطا قتل کیا تھا. جیسے کہ سورہ قصص میں ہے کہ وہ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک جو ہے وہ قبطی تھا. ایک فرعونی تھا اور ایک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. لڑ رہے تھے. تو بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اور موسیٰ علیہ السلام جوان، طاقتور، انہوں نے جو ہے وہ ایک مکہ لگا دیا. وہ مکہ ان کا اتنا طاقتور تھا کہ جو ہے وہ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ مکہ مارنے کے جیسے بندہ مر گیا، بندہ پکڑ کے جو ہے وہ بندہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارنے کی نیت بھی نہیں تھی، غلطی سے بندہ مر گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، کہ تم نے ایک جان کو مارا تھا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور پھر ہم نے تمہیں آزمایا. پھر اس کے بعد کتنی لمبی چیزیں ہوئیں، ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، گھبرا کے چھوڑنا پڑا، اپنے شہر سے دور رہنا پڑا، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آگے مزید آزمائشیں. تو اتنی آزمائشیں کس نتیجے میں آئیں؟ ایک شخص کا خطا قتل کرنے کے اوپر. تو سالم عبداللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم فتنے کے مرکز والو ایک قتل و غارت سے باز آ جاؤ، قتل و غارت کو چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطا قتل کیا تھا، قتل خطا کیا تھا، اس کا یہ انجام ہوا تھا. تو تم کیا کرتے ہو؟ اور پھر تم چھوٹی چھوٹی چیز پوچھنا رہتے ہو. وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. معقل ابن یسار سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج میں جو عبادت ہے وہ میری طرف ہجرت کے برابر ہے. حرج، حرج کسے کہتے ہیں؟ فتنے کو، قتال کو. جب جب فتنہ پھیلا ہو، جب جنگیں چل رہی ہوں، جب مار پیٹ چل رہی ہو، جب قتل و غارت چل رہی ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں اینالسٹ بن کے پوسٹر لگانی چاہیے. اس وقت ہمیں جو ہے وہ فتنوں کو بڑکانا چاہیے، ہمیں کمنٹس کرنے چاہیے، کیوں نہیں اترتے، گولی چلاؤ، بم چلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ خود لڑنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کا ہجرت نہیں. حرج میں جو عبادت کرتا ہے اس کو وہ ایسے جیسے میری طرف ہجرت کرنے والا ہے. ہجرت مدینہ تو نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنا پتہ ہے کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا. جو ہجرت کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو معطل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتا ہے. اور سیم وہی شخص ہے جو حرج کے وقت جب لوگ مصروف ہیں، لوگ کیل و قال اور باتیں اور فساد اور قتل و غارت
اس وقت جو شخص عبادت میں مصروف ہے وہ ہجرت کے مترادف ہے کہ اس نے جو ہے وہ ان سب جو ہے وہ فتنوں کو اگنور کرتے ہوئے، ان سب جو ہے وہ ڈائیورژن کو چھوڑتے ہوئے، ان سب جو ہے وہ ہاٹ ٹاپکس اور وغیرہ ان سب کو چھوڑ کے وہ عبادت میں مصروف ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کیا تھا وہ، کہا تھا کہ جو ہے وہ بادروا بالاعمال فتن، کہ فتنوں سے پہلے عمل کرو، اور فتنوں کے دوران کیا عمل کرنا ہے؟ عبادت۔ عبادت مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور پھر صبح اٹھ کے کہتا ہے جناب فلانی جنگ جاری ہے اور فلانے میں یہ ہو گیا، امت برباد ہوگی، امت بعد میں برباد ہوگی، سب سے پہلے تم برباد ہو۔ فجر کی نماز تم پڑھتے نہیں، منہ پہ تمہاری داڑھی نہیں، اور تمہیں جو ہے وہ میوزک کے تم جو ہے وہ شوقین ہو، اور بعد میں پھر کہتے ہو جناب امت کہاں پہ ہے اور امت ہلاک ہو گئی، امت برباد ہو گئی۔ عبادت یہ مسلسل جاری رہنا چاہیے، عبادت اللہ کے ساتھ تعلق مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اور عبادت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ روزے نماز وغیرہ، بلکہ حرج کے وقت جس وقت فتنہ پھیلا ہے تو اس وقت کی عبادتوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان دعوت کا کام کرے، انسان شر کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر مسلمانوں میں بلا وجہ کا خون بہ رہا ہے تو یہ شخص اپنے اسٹیٹس کے مطابق اس خون کو روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کا اسٹیٹس ہے، اگر اس کا کوئی مقام ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ایک عالم ہے، اس کی جو ہے وہ اس کی لوگ بات سنتے ہیں، تو وہ اپنی دعوت کے ذریعے یہ بھی عبادت ہے کہ وہ فتنے کو روکے۔ لیکن عام اشخاص وہ کیا کریں گے؟ وہ حرج اور مرج کے وقت کیا کریں گے؟ وہ جو ہے وہ خبریں سنیں گے، وہ پوسٹر لگائیں گے، وہ جناب ہر طرح کے فتنے کو بھڑکائیں گے۔ لیکن کامیاب شخص وہ ہے جو اس وقت عبادت میں مصروف ہوگا، جو دیکھے گا کہ میری زندگی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، کیا میں اپنا فریضہ پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اس کے اوپر غور کروں۔ اور ہر زمانے میں فتنے آزمائشیں رہی ہیں، آپ کو پریکٹیکل بات بتاؤں کہ ہر زمانے میں فتنے آزمائشیں رہی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، یار اس وقت کتنا قتل و غارت ہوئی، اس وقت اتنی ماردار ہوئی، اس وقت جناب فلانے کے خلاف بغاوت ہو گئی، فلانا وہاں سے لشکر نکلا، وہاں سے لشکر گیا وہاں پہ، اس شہر کو برباد کر دیا گیا، ادھر سے وہ نکلا، ادھر سے یہ ہوا۔ تاریخ میں یہ جب سے انسانیت ہے تب سے چلتا رہا ہے، سازشیں، تختوں کا الٹنا، لشکروں کا نکلنا، قتل و غارت کا ہونا، جناب شہروں کو برباد ہونا، یہ تب سے چلتا رہا ہے۔ آج سے اب 50 سال پہلے چل جائیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جناب آج کے زمانے میں جناب اتنی جنگیں چل رہی ہیں، 50 سال پہلے کیا چل رہا تھا؟ تب بھی جنگیں چل رہی تھی، تب کسی کو ویتنام کی جنگ پڑی ہوئی تھی، کسی کو جو ہے وہ سوویت یونین کی جنگ کی پڑی ہوئی تھی، کسی کو جو ہے وہ حرب خلیج کی جنگ پڑی ہوئی تھی، کسی کو جناب صدام حسین نے کیا کیا۔ اس وقت بھی لوگوں نے اپنی زندگی ضائع کی خبروں کے پیچھے۔ 100 سال پیچھے چل رہے ہیں، اس وقت ایسی ورلڈ وار چل رہی تھی۔ ہر زمانے میں بھائی، ہر زمانے میں فتنہ فساد جاری رہا ہے، قتل و غارت جاری ہے۔ آپ کو لگتا ہے نا بھائی ہمارے زمانے میں کچھ خاص ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں، 50 سال پہلے جی رہے ہوتے تب بھی آپ یہ فضول کام کر رہے تھے، خبریں پڑھنے والا اور پوسٹر لگانے والا ہے۔ پریکٹیکل بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہے عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہیں چیزیں وہ ادا کریں، اور جو چیزیں فرض نہیں کی گئی ان کو چھوڑ دیں، حرج مرج میں پڑھنا نہیں۔ ولمسلم عن ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فتحت عليكم فارس والروم اي قوم اذا فتح عليكم فارس والروم اي قوم انتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما امر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض۔ کہتے ہیں ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فارس اور روم تم پر جب فارس اور روم کو جو ہے وہ جب تم فارس اور روم کو فتح کر لو گے تو پھر جو ہے وہ کیا تم کون سی قوم ہوگے؟ تم پھر کون سی قوم ہوگے؟ ٹھیک ہے، تو کہا کہ قال عبد الرحمن بن عوف نکون کما امر اللہ، نکون کما امر اللہ، کہ ہم ویسے ہی ہوں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی جو ہے وہ نبوت کے معجزات میں سے ہے کہ اس وقت دو سپر پاورز تھیں، فارس اور روم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ فارس اور روم کو فتح کرو گے، حالانکہ صحرا میں عرب جو ہے وہ بالکل کٹے ہوئے، کوئی ازیوم بھی کسی کو خیال بھی نہیں آ سکتا کبھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ویسے ہوا، تو یہ بھی جو ہے وہ معجزات میں سے ہے۔
تو आप वसल्लम ने कहा कि जब तुम फारिस और रूम को फतह करोगे तो तुम कौन से लोग होगे, ठीक है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं नकून कमा अमर अल्लाह। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है वो अशरा बशरीन में से हैं, ठीक है, सहाबी जलील हैं। तो उन्होंने हुस्न ज़न किया और उन्होंने कहा जब फतह होगी, जब हम कब्जा करेंगे तो हम जैसे अल्लाह ताला हमसे डिमांड करता है वैसे ही हम होंगे, हम अल्लाह ताला की जो है वो अहकाम को पूरा करेंगे। लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, बदल जाओगे, मुख्तलिफ हो जाओगे। तनाफसून, मुनाफसत होगी, दौड़ होगी, मुकाबला होगा, दुनिया में मुकाबला होगा। अभी तो खाली हाथ है ना, तो खाली हाथ की तो, खाली हाथ में मैं भी फकीर आप भी फकीर, कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन जब पैसे आ रहे हैं, आपकी कोठी बन रही है तो मेरी कोठी क्यों नहीं बन रही, आपकी कोठी 2 मंजिला मेरी 2 मंजिला क्यों नहीं, आपके 2 प्लाट है मेरे 3 प्लाट क्यों नहीं। तो फिर तनाफुस होगा, मुकाबला होगा, दुनिया का मुकाबला होगा। तो आपसे ने बताया कि ये होगा कि तुम, दुनिया जब मिलेगी तो तुम लोग तनाफुस में पड़ जाओगे, तुम ततहासदून, उसके बाद तुम हसद में पड़ जाओगे। जब मुकाबला है फिर हसद भी आएगा, ठीक है, उसको क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला। तुम दाबरून, फिर तुम्हारे दरमियान जो है वो एक दूसरे से रुख फेर लोगे, क्योंकि मुनासिब दिल नहीं मानता है जनाब, मैं, मेरे भाई के पास इतने प्लॉट है, मैं गरीब हूँ, मैं तो उससे मिलना ही नहीं है, ये तो मैं इसे कैसे ताल्लुकी हो गई, ठीक है। तुम तबागदून, फिर बुग़्ज़ आ जाएगा, फिर नफरतें, प्लॉटों के ऊपर, पैसों के ऊपर जो है वो फिर नफरतें फैलेंगी। फिर जो है वो तुमने मुसलमानों में इख्तिलाफ फैल जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे दरमियान कत्ल फैल जाएगा, तुम एक दूसरे की जो है वो गर्दनें उड़ाओगे। तो असल में फरमाया कि जब दुनिया फैलेगी तो उसका एक नतीजा ये होगा कि लोग जो हैं वो दुनिया के पीछे भागने लग जाएंगे और दुनिया को तलाश करेंगे। दुनिया को तलाश करते करते मुसलमान भाइयों के हकूक को भूल जाएंगे, फिर मुकाबलेबाजी होगी, फिर हसद होगा, फिर दुश्मनियां पलेंगी, फिर जो है वो खून बहाया जाएगा। और हत्ता ये कि जो है वो कभी अखबारात में पढ़ें, और लगता है जनाब बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया 50 रुपए के पीछे, 500 रुपए के पीछे, ठीक है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो है वो मारधार हो रही है, कंपटीशन चल रहे हैं, जैसे पता नहीं यहीं पर रह जाना है। अल्लाह मुस्तआन। وله عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين فأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر وأخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. इस रिवायत में ये है कि अमर इब्न अऊफ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बहरैन, और जो अहले बहरैन है वो उस जमाने के बहरैन और था, और आज का बहरैन जो है वो मुख्तलिफ है। आज भी एक मुल्क है बहरैन, लेकिन वो मुख्तलिफ है। जो उस जमाने का बहरैन था वो जो है वो सऊदीया के, आज के सऊदीया भी उसके के कुछ पार्ट्स उसमें आते थे, ठीक है। तो खैर, तो आप वसल्लम ने अहले बहरैन के साथ सुलह की, और अहले बहरैन ने कहा कि हम जो है वो आपको जिजिया दिया करेंगे, और आप वसल्लम ने उनके ऊपर अमीर मुकर्रर किया अला इब्न हज़रमी को, ठीक है। और फिर आप वसल्लम ने अबू उबैदा जो कि अमीनुल उम्मा है, उनको आप वसल्लम ने भेजा कि तुम जाके बहरैन से जिजिया लेकर आओ, ठीक है। अब अबू उबैदा बहरैन से जब माल लेकर आए तो अंसार ने सुना कि अबू उबैदा आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जिजिया में हमें भी कुछ मिलेगा, कि हम मुसलमानों के लिए कुछ हमारे काम आएगा। अब ये जो है वो गरीब लोग हैं, इनके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, इनका माल की कमी है। तो वो खुशी की बात है वो आ गए। तो वो नमाज उन्होंने आप वसल्लम के साथ फजर के वक्त है वो पढ़ी। और जब आप वसल्लम ने है वो जब आप वसल्लम नमाज पढ़ के मुड़े, तो वो आप वसल्लम के पास जो है वो अंसार आ गए। तो आप वसल्लम समझ गए कि अंसार की नीयत कुछ और है, वो कुछ चाहते हैं। तो आप मुस्कुरा दिए, और आपने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें पता लग गया कि अबू बैदा बहरीन से कुछ लेकर आए हैं, बहरीन से जो है वो माल लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह के रसूल, हम इसी वजह से ही आए हैं, हम इसी वजह से आए हैं, सच सच्चे सच्चे लोग हैं,
یہ نہیں کہ نہیں ہمیں فجر کی اور آپ سے ملنا وغیرہ، سچ سچ بول دیا کہ بھائی آپ کے لیے اس کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شروع، خوش ہو جاؤ، اور انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ ملے گا جس جو تمہیں خوش کرے گا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو گئے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے. میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تمہیں فقر توڑ دے گا، غربت تمہیں توڑ دے گی، مار ڈالے گی، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. لیکن جس چیز کا مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے جس طرح تم سے پہلے والوں پر کھول دی گئی، اور پھر تم سے پہلے والے اس میں، اور پھر تمہیں دنیا کی تلاش میں مقابلے لگا لو، دوڑ لگا دو جس طرح تم سے پہلے والوں نے دوڑ لگائی، اور پھر یہ دنیا تم لوگوں کو ہلاک کر دے جس طرح اس نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا. اور ایک روایت میں کہ یہ دنیا تمہیں اس طرح مشغول کر دے جس طرح تم سے پہلے والوں کو مشغول کیا. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت آزمائش ہے، ہو سکتی ہے، لیکن سب اس سے بڑی آزمائش جو ہے وہ پیسہ ہے. غربت میں انسان جو ہے وہ کیا کر لے گا؟ وہ عبادت کرے گا، وہ دعا کرے گا، وہ دنیا سے مصروف نہیں ہوگا. لیکن اگر دنیا کھول دی جائے تو پھر پتا ہے کہ بھئی میرے ہر منٹ کی ویلیو ہے. میں اس وقت یہاں پہ انویسٹ کروں تو اتنے پیسے آئیں گے، میں وہاں پر بھاگوں تو یہ ملے گا، میں یہاں پہ یہ کروں. تو دنیا کا ملنا یہ بعض اوقات یا اکثر اوقات غربت سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. غربت سے بڑی آزمائش دنیا ہو جاتی ہے، غربت سے بڑی آزمائش دنیا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اوپر قائم ہوتے ہیں، لیکن جیسی دنیا ملنی شروع ہوتی ہے تو ان کے طور طور بدل جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیندار تھے، نقاب والے تھے، لیکن دنیا آئی تو وہی خاتون جو نقاب والی تھی انہوں نے اپنے جو ہے نقاب شقاب چھوڑ کے اللہ حافظ. ٹھیک ہے. بھائی جو ہے وہ دیندار تھے، نمازی تھے، لیکن جب پیسہ آیا تو بھائی کی طرف مسجد کی طرف. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں غربت آزمائش ہے، وہ دنیا داری والی سوچ ہے. غربت بعض اوقات جو ہے وہ خیر ہوتی ہے بندے کے لیے، لیکن جب دنیا ملتی ہے تو آپ دیکھیں دنیا ملنے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچ سکیں دنیا کے فتنے سے. ہم سے پچھلے والے بھی ہلاک ہوئے، اور ہمارے سامنے اور ہم خود بھی دنیا کے پیچھے کمپٹیشن میں لگ پڑ جاتے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور ہمیں دنیا مشغول کر دیتی ہے. پھر نہ قرات رہتی ہے، نہ علم رہتا ہے، سب کچھ جو ہے وہ سائڈ پہ رہتا ہے. اب دیکھیں گے لوگ، انسان غریب ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے جی میرے پاس پیسے ہونا انشاءاللہ، تو پیسوں تو انشاءاللہ میں 10% تو ویسے ہی صدقہ کر دیا کروں گا، 5% اللہ کا صدقہ کیا کروں گا، میں غریبوں کی ہیلپ کیا کروں گا، وغیرہ کروں گا، یہ کروں گا. بڑے انسان نے اپنے آپ سے وعدے کرتا ہے کہ پیسے آئے تو میں طلب علم میں لگاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. جب پیسے آتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ والا لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں، یہ والا موبائل لے لیتے ہیں، یہ والا گھڑی لے لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. هذا هو الواقع. یہ هذا هو الواقع. میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ یہی ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو مال کو صحیح طور پہ یوز کرنا جانتے ہیں. اور آپ سے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ کتنا ہی اچھا ہے مال اچھے شخص کے لیے. بندہ نیک ہو اور پیسے کو استعمال کرنا جانتا ہو اس کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک، ہر بندہ ہی کسی نہ کسی حد تک اس کے اندر قارون اور زرداری پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کے اندر پایا جاتا ہے کسی نہ کسی حد تک، بس وہ موقع ملنے کی دیر ہے. آج موقع ملے تو ہم بھی قارون کو ٹکر دے دیں گے، ہم بھی دنیا کی زینت اور چمک دمک اور شوشا سب بندہ، ہر بندہ یہی دکھائے گا. تو یہ فقر کی پریشانی والی بات نہیں ہے، دنیا کی پریشانی ہے کہ دنیا مل گئی تو کہیں انسان اپنے آخرت کا سودا نہ کر ڈالے. تو اسے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ارادہ تو یہ تھا کہ آج 20 احادیث ہوں گی، لیکن صرف 6 ہو سکتی ہیں. لیکن انشاءاللہ کل جو ہے وہ تدارک کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ آگے پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت مجلس کو ہمارے لیے نافع بنائے، مفید بنائے، السلام سے جو ہے وہ دین کا کام لے، اور ہمیں جو ہے وہ دین کا داعی بنائے، اور ہمیں تمام تر فتنوں سے محفوظ کرے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ابتلا میں محفوظ فرمائے. جی آپ لوگوں کے سوالات. لائیو میٹنگ کا لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے. کلاس کے دوران سوالات وغیرہ آتے ہیں تو بہتر ہے کہ رجسٹرڈ لوگ ہی کلاس میں آئیں. اس کے علاوہ جو یوٹیوب پہ لنک ہے وہ پھر آپ اس مرضی سے شیئر کریں. یہ کلاس اوپن ہے تمام لوگوں کے لیے.
جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو کائنڈلی ہائی لائٹ کر دیا کریں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم بھائی. انشاءاللہ اس کی کوشش کرتے ہیں. پہلے بھی دل کرتا ہے کرنے کا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ذرا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کرتے ہیں؟ اللہ المستعان. اچھا جی. دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ انسان نیکی کو کم دے، برائی سے روکے، مگر اس کے ساتھ دن بابا خیال آتا ہے کہ جب ہم خود ہی گناہوں میں مبتلا ہیں دوسروں کو کس طرح دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا عمل نہایت کمزور اور ناقص ہے. اس کیفیت میں انسانوں کو ایسے طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جواب یہ ہے کہ انسان کامل تو کوئی بھی نہیں ہے. کامل تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب جناب یہ دیندار ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس سے پھر ہی میں دعوت دوں گا. جب میں گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے. ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور بعض اوقات دوسروں کی اصلاح میں میری اصلاح بھی ہو رہی ہوتی ہے. میں پڑھانا چھوڑ دوں، آپ پڑھنا چھوڑ دیں، آپ دعوت دینا چھوڑ دیں، یہ تو شیطان کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. ٹھیک ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. کس نے لعنت کی؟ داؤد علیہ السلام. جیسے مطلب یہ کہ نرم دل والے شخص نے، انہوں نے لعنت کی. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ عیسی علیہ السلام نے لعنت کی. کیوں؟ کیونکہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو وہ گناہ کرتے تھے اسے روکتے نہیں تھے. جو وہ گناہ کرتے تھے اسے روکتے نہیں تھے. یہ بربادی کی، یہ چیز بربادی کا باعث ہوتی ہے. میں گناہ کر رہا ہوں تو میں کسی اور کو نہ روکوں. ہاں یہ ہے کہ میں اپنے گناہ پر ڈھیٹ نہ ہوں، میں اپنے اوپر شرمندہ ہوں کہ یار میں اب کیسے ہوں کہ لوگوں کو اصلاح کر رہا ہوں جبکہ میں خود ٹھیک نہیں ہوں. اپنے اوپر اپنی مذمت کرنا، اپنے آپ کو کہنا کہ اب تمہارے تو خود چال چلن ٹھیک نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس وجہ سے دعوت سے رک جانا یہ ڈبل گناہ والی بات ہے. ایک گناہ انسان کا ذاتی گناہ کرنا، اور دوسرا گناہ انسان کا گناہ سے روکنے سے رکنا. یہ دو سیپریٹ فریضے ہیں. ایک فریضہ یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، دوسرا فریضہ یہ ہے گناہوں سے روکنا. میں ایک نہیں کر رہا دوسرا بھی چھوڑ دوں. جیسے لوگ کہیں بھائی تم تو جو ہے وہ جھوٹ بول دو، تم تو نماز پڑھنا چھوڑ دو. تم تو جناب یہ کام کرتے ہو، تم تو نقاب چھوڑ دو. تم تو یہ کام کرتے ہو، تم تو داڑھی چھوڑ دو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں تم یہ کو بھائی تم یہ کام کر داڑھی رکھتے ہو، تم یہ والا کام چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو چیزوں کو سمجھداری سے چلیں اور دعوت دیں. چاہے آپ خود وہ گناہ کیوں نہ کرتے ہو، خود اس گناہ میں کیوں نہ مبتلا ہوں. ایک تو یہ کہ جناب میرے میں گناہ کسی اور طرح کا پایا جاتا ہے لیکن میں گناہ کسی اور چیز سے کر رہا ہوں. اور وہ تو زیادہ معاملہ ہے. لیکن اگر میں مثال تو میری فجر کی نماز میں کوتاہی ہے تو مطلب میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ روکوں. روکوں ان کو سمجھاؤں میں. ٹھیک ہے. اپنی اصلاح کرنا وہ میں اپنے اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈانٹوں کہ نہیں تم کیسے انسان ہو، تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ زیادہ بات ہے. لیکن دوسروں کے سامنے دعوت کبھی بھی نہیں رکنی چاہیے. سکس حدیث کا آخری پارٹ بتا دیں پلیز. سمجھ نہیں آیا. حسن اللہ علیک. دیکھیں اس میں یہی بات ہے کہ جیسے بتایا کہ آپ سے ہم نے بتایا کہ میں فقر سے نہیں ڈرتا. میری اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ تم لوگ غربت میں پڑ جاؤ گے، تم لوگ جو ہے وہ تم کو پیسے نہیں ہوں گے. بلکہ میری ٹینشن یہ ہے، اس بات کا ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں مال کھل جائے تمہارے اوپر، تمہیں پیسے مل جائیں اور تم لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اسی طرح برباد ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے والے برباد ہوا ہے. اچھا. گمراہ فرقوں پر رد اس سے پر بھی نہیں بتانا چاہیے. جیسے روافظ اگر پوسٹ اور دلائل دیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، کیونکہ لوگ رب سے نفرت اور روافظ کو مومن سمجھتے ہیں. یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. گمراہوں فرقوں پر رد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے، رد کریں. لیکن رد بھی وہی جو علمی ضوابط کے تحت جو ہے وہ منضبط ہو. تو جو علماء کے طریقے سے ہوتا ہے، جو پراپر طریقے سے ہوتا ہے، جو دلیل کی بنیاد پر ہو. جو ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ لوگ اب تو لوگ رد کرتے ہیں کیسے جناب بیچ میں آہ، فلموں کے کلپس لگا کے یہ رد چل رہا ہے. یہ اس طرح کے رد کرنا یا جو ہے وہ بد زبانی کرنا یا گالی گلوچ کو نا یہ رد نہیں ہے. انسان علمی طریقے سے رد کریں، دعوت کا کام کریں، وہ ضرور کریں. لیکن جو جس چیز سے منع کر رہا ہوں وہ ہے فضول کی خبریں. فضول کی خبریں اور انالیسس. اور اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. اگر ہم فتنوں کے دور میں سے اپنی ذات تک کی بات کریں تو اتنا کافی ہے. یہاں تو ہر بندہ ہی خود سے دین سیکھ رہا ہے، داعی بن جاتا ہے. اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم خاموش رہیں اور اپنے اوپر ہی کام کریں بس. اگر ہم اپنی ذات تک محدود رہیں گے تو خیر کون پھیلائے گا. اگر ہم اپنی ذات تک باہر دیکھیں، مارکیٹ میں دیکھیں، ایسے ایسے لوگ جہالت پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں. اپنے گھر میں دیکھ لیں. اپنے گھر میں اگر میں اور آپ مل کے دیکھیں کہ میرے گھر والوں کو عقیدہ آتا ہے، نماز آتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو طہارت کے مسائل آتے ہیں، بنیادی باتیں نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو اپنی ذات کی بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے نور کا جو ہے وہ ہم نے ٹارچ بیئر بننا ہے. ہم نے خیر کا داعی بننا ہے. ہم نے ہدایات کا منارہ بننا ہے.
ہم نے نیکی کی چابی بننا ہے اور شر کا تالا بننا ہے. ٹھیک ہے. گونگا شیطان نہیں بننا. ہاں ایک وقت آئے گا، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا، ایک وقت آئے گا جب انسان کو دعوت چھوڑ سکتا ہے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں. ابھی وہ وقت ہے جس وقت دعوت کی بے انتہا ضرورت ہے، لیکن اس دعوت کی ضرورت ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر ہو. ہر بندہ تو خود سے دین سیکھ رہا ہے ظاہر بندہ. وہ لوگ جو کچے دین کے اوپر ہیں، جن لوگوں نے نہیں سیکھا ہوا، وہ لوگ اگر دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو میرے اور آپ کو زیادہ بڑا فریضہ بنتا ہے کہ ہم لوگ ٹھیک دین سیکھ کے دعوت کا کام کریں اور ٹھیک دین سیکھ کے لوگوں کو بچائیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل میں جو امت تھی جنہوں نے سبت ہفتے والے دن جو شکار شروع کر دیا تھا، تو وہ لوگ گناہ کرتے رہتے تھے. اور پھر ایک نیک لوگوں نے کہ گروہ نے ان کو سمجھانا شروع کیا، ان کو روکنا شروع کیا، اور دوسرے نیک لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں سمجھائیں، ان کو چھوڑ دو، یہ تو ویسے ہی برباد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی قرآن میں ان لوگوں کی جنہوں نے دعوت کا کام کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں روک رہے ہیں. انہوں نے کہا معذرۃ الی ربی الی ربہم، ہم جو ہے وہ اپنے رب کے ہاں عذر پیش کر رہے ہیں. ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو برائی سے روک رہے ہیں. یہ لوگ ربی پڑھ کے ہم ان کو روک رہے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے عذر قبول ہو جائے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ کہ یہ لوگ باز آ جائیں. تو شاید لوگ ہماری نصیحت سن لیں، اور اگر نہیں بھی سنتے تو اللہ کے ہاں ہمارا عذر تو ہوگا کہ اللہ ہم نے کام کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو بچا لیا تھا جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا تھا. جن لوگوں نے دعوت کا کام نہیں کیا، نیک لوگ تھے، ان کا قرآن میں ذکر نہیں کہ وہ بچے کہ نہیں بچے. ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کے بچنے کا ذکر ہے، عذاب سے جو لوگ بچ گئے، باقی لوگوں کو بندر بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. جو گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، تو جو گناہ میں پڑے ہوئے تھے ان کو بندر بنا دیا گیا. اور جو ان لوگوں نے دعوت کا کام کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور جن لوگوں نے دعوت کا کام نہیں کیا، ان کا قرآن میں ذکر نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے دعوت کا کام کریں، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، آپ کو حدیث سنائی ہے. کشتی کے اوپر والے لوگ ہیں، نیچے والے لوگ ہیں. نیچے والے لوگ سوراخ کریں تو اوپر والوں کو کیا بنے گا؟ ہلاک ہو جائیں گے. ایڈمن گروپ میں کرتے ہیں اور ٹائم دیکھتے ہوئے کچھ سوٹیبل ٹائم رکھ لیں گے، لاسٹ ویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایڈمن سے کمیونیکیٹ کر لیں، چینج کر لیتے ہیں ٹائمنگ کو، کمیونیکیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ کہ کون کس ملک سے ہے اور کیا ٹائم چل رہا ہے، لیکن کمیونیکیٹ کر دیں کیا ٹائم ہے نماز پوچھ رہا ہے تو پھر ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ان کو دین نہیں آتا، ان کو سیئر کریں، ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو بحثوں نکال لیتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں ایسے وہ دین کی ڈگری لے کر آئے ہیں اور پھر ہمیں ہی دیر کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے دین کو اصل بات کو چھوڑتے ہیں. پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہمارا کام ہے جانا نصیحت کرنا. ہم نصیحت کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی جہالت کے اوپر مصر ہوتا ہے، ہم اپنی پوری جان لگا دیں، پوری کوشش کریں، پوری نصیحت کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی ڈٹا رہتا ہے تو واحد عن الجاہلین، نصیحت کریں، بحث میں نہ پڑیں، سمجھائیں. اور اگر بات آگے پھیل جاتی ہے، اگلا بندہ بد زبانی بتاتا ہے، فضول باتوں بتاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، واحد عن الجاہلین. یہ ٹائم ظاہر بات ہے کہ ایڈمن کا ڈسکس ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ ایڈمن سے رابطہ کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم طے کر لیتے ہیں. فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کو بس یہی پتہ ہے یہی دین ہے. دور حاضر کے حالات میں تدبیر بھی مطلوب ہے. تدبیر کرنا کس کو نہیں پسند؟ تدبیر کرنا کس کو نہیں ضرور پسند؟ ٹھیک ہے. آپ تو دین پڑھنے پڑھا والوں کو، مولویوں کو بس ممبر پر بولنا آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات جو ہے وہ بیکار باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دین آپ وسلم نے 10 سال عقیدہ ہی پڑھایا تھا. اس وقت آپ وسلم نے جب اس وقت عقیدہ پڑھایا تھا مکہ میں، اس وقت اور بڑے مسئلے تھے. لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، وہاں پہ فائنینشیل کرائسس تھا، وہاں پہ پولیٹیکل کرائسس تھا، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، وہاں پہ انارکی تھی، وغیرہ وغیرہ تو مسئلے تھے. لیکن آپ وسلم نے عقیدہ پڑھایا تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بنیادی مسائل پر بھی ہم بات کرتے ہیں، اور ایڈوانس مسائل پر بھی بات کرتے ہیں. جو ایڈوانس مسائل پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، باقی ہر بندے کا منہ تو آپ بند نہیں کرا سکتے، لیکن لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں طریقے سے کہ آپ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور سب سے بنیادی مسئلہ توحید ہے، اور سب سے بنیادی چیز دین ہے. آپ وسلم نے کس کو اوپر کام کیا تھا سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ سمجھتا نہیں سمجھتا اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. دین پڑھنے پڑھانے والے مولویوں کو بس ممبر پر بولنا آتا ہے، تو وہ آپ کو بندوق لے کے آپ جو ہے وہ پہنچ گئے آپ. ٹھیک ہے. آپ خود گھر بیٹھ کے پوسٹ کرتے تھے جان نکلو امت نکلے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہمیں ہمیں کہتے ہیں جی آپ جہاد کرنے کے لیے آپ خود کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان لوگوں کی باتوں کو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں. اپنا دعوت کا کام کریں، لوگوں کو سمجھائیں. باقی لوگوں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ المؤمن الذی یخالط الناس، کہ وہ مومن جو لوگوں سے مخالفت کرتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے، وہ خیر
وہ بہتر ہے اس شخص سے جو مخالطت نہیں کرتا اور ان سے ملتا ہے، ان سے ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا۔ تو جب آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ثواب ہے۔ بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم ونفع بکم، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔